السلام علیکم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر شازیہ خان۔ میرے آج کے ٹاپک کا ٹائٹل ہے غم کیا ہے؟ وائی یو فیل سیڈ۔ بہت سارے پیشنٹس میرے پاس ایسے آتے ہیں جو کہ غم سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کافی تعداد، تقریباً 90% تعداد جو ہے نا وہ ینگ لوگوں کی ہے۔ جیسے ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر شازیہ میں غمگین ہو جاتی ہوں بغیر کسی وجہ کے، مطلب کہ میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، الحمدللہ اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن بس بیٹھے بیٹھے میں غمگین ہو جاتی ہوں۔ پورا ارد گرد کی تقریباً اپنی پوری سراؤنڈنگ غمگین لگتی ہے مجھے، اور میں خوشی کو محسوس نہیں کر پا رہی ہوں۔ تو مجھے بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ وجہ جاننے سے پہلے یہ دیکھو کہ غم کے متعلق ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ غم جو ہے نا وہ عبادت کا بہترین ٹائم ہے۔ اگر آپ غمگین ہیں اور غمزدہ ہیں تو دیکھیں کہ اس وقت آپ اللہ سے اپنا رابطہ قائم کر لیں گے، اور اس موومنٹ میں آپ اللہ کی عبادت شروع کر دیں گے اور اللہ سے باتیں شروع کر دیں گے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے۔ تو یہ بہترین ٹائم ہے عبادت کا، وہ خوشی، وہ راحت جو آپ کو سلا رہی ہے، اس سے وہ غم بہتر ہے جو آپ کو جگا رہا ہے، وہ اذیت بہتر ہے جو آپ کو جگا رہی ہے۔ تو غم نا بہت کچھ سکھاتا ہے آپ کو۔ غم سے گھبرانا نہیں ہوتا، غم کو ریڈ کرنا ہوتا ہے، غم کو پڑھنا ہوتا ہے۔ حضرت کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ غم میں غم دینے والا اگر یاد ہے تو انسان بڑا بلند ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور جملہ بڑا پیارا ہے کہ خوشی کے چھن جانے کا نام غم ہے۔ آپ کے کیس میں بھی تقریباً بہت سارے لوگوں کے کیس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن دیکھیں کہ کہیں کوئی بہت بڑی چیز آپ سے مس تو نہیں ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اتنی نعمتوں کا انبار آپ کے اوپر ہے کہ کہیں اللہ کے ذکر سے تو آپ غافل نہیں ہو گئے۔ اور دیکھیں کہ اپنے اس غم کے اندر، اس غم کے دوران جو کام آپ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو مصروف کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو لگ رہا ہے آپ کے ارد گرد آپ کی پوری سراؤنڈنگ غمگین ہے، تو آپ ارد گرد دیکھیں گے کہ صرف آپ غمزدہ نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان غمگین بیٹھا ہو۔ تو اگر آپ غم میں ہیں، غمزدہ ہو گئے ہیں، تو تنہائی ہی آشنائی ہے، اور بیسٹ ٹائم ہے وضو کریں اور نماز پڑھیں اور اللہ سے اپنا رابطہ قائم کریں، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جیسے جیسے اللہ سے بانڈ اسٹرانگ ہوتا جائے گا، آپ کا یقین پختہ ہوتا جائے گا۔ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام ہے غم۔ تو بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ سگنلز کیچ نہیں کر پاتا، اللہ کی طرف سے جو سگنلز ہوتے ہیں، تو پھر اللہ غم دے کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے قریب کرنے کا شارٹ کورس ہے۔ تو آپ جیسے جیسے غم میں اللہ پاک کو یاد کرنا شروع کریں گے، پھر یقین جانیں ایک وقت ایسا آئے گا آپ بھی یہی جملہ بولیں گے کہ جسے میں اپنا بدترین دور سمجھ رہا تھا وہ بہترین دور کا آغاز تھا۔ جب دل کی دنیا آباد ہو رہی ہوتی ہے نا، تو غم سے
گزارا جاتا ہے۔ یہ جو غم ہے نا، یہ آپ کو وہ چیزیں سکھاتا ہے، زندگی کا وہ سبق یاد کرا جاتا ہے جو خوشی میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ امید ہے میرا آج کا ٹاپک آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔